رمضان کی توبہ کا ٹیسٹ یہ 11 مہینے ہے، رمضان کے آنسوؤں کا ٹیسٹ یہ 11 مہینے ہے، رمضان کی دعاؤں کا ٹیسٹ یہ 11 مہینے ہے کہ تو ان دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے رب کی فرمانبرداری کرتا ہے یا دوبارہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور استقامت اصل چیز ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیسٹ فرینڈ نے پوچھا، ابو بکر نے، کہتے ہیں قال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ قد شبتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، how lucky they were. They could see their Habib صلی اللہ علیہ وسلم, they could see رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from their eyes. قد شبتا، آپ کے داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ مجھے ابو بکر بوڑھا ہود نے کر دیا، اور الواقعہ نے کر دیا، اور مرسلات نے کر دیا، اور عما یتساءلون عن النبأ العظیم نے کر دیا، واذا الشمس کورت نے کر دیا۔ اور علماء اس میں دیکھتے ہیں کہ what was the ayah which made رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم weak, what made his hair go grey and white؟ وہ پتہ کیا تھی؟ فاستقم کما امرت، اے رسول بی steadfast، آپ اس پہ اپنے استقامت اختیار کرنی ہے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ So don't close the door of قیام اللیل after Ramadan. Don't close the door of fasting after Ramadan. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان کے بعد جو 6 روزے دیے نا شوال کے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رمضان کے 30 روزوں کے بعد یا 29 کے بعد منتھ کی فاسٹنگ کے بعد 6 روزے رکھے گا شوال کے، ایز اف ہی ہیز فاسٹڈ فار دا ہول ایئر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیکی کا بیر منیمم ریوارڈ کتنا کہ دیتے ہیں؟ 10، تو 300 بن جاتی ہیں فاسٹنگ کے، اور 6 ایڈ کے تو 360 بن جاتے ہیں فار دا ہول ایئر۔ تو بیر منیمم تو پورا سال کا ہے، اس لیے دیں تاکہ ہم روزے کو بھول نہ جائیں۔ ایک ٹیمپرامنٹ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے، اور ہم سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں وہ رمضان کے بعد فوراً سے روزے بالکل چھوڑ دیے۔ ڈونٹ کلوز دا ڈور آف قرآن ان یور لائف آفٹر رمضان، ڈونٹ کلوز دا ڈور آف صدقہ آفٹر رمضان، برادر میک اٹ اے لائف لانگ اسٹریٹجی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اعظم کرامہ لزوم الاستقامہ، سب سے بہترین آنر کی بات پتہ ہے کہ ایک انسان کے لیے لزوم الاستقامہ، وہ استقامت پہ کو لازم پکڑے اپنی زندگی میں اور پکڑ لے اس کو۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تب تک اللہ کی عبادت کریں جب تک آپ کو موت نہ آ جائے۔ یہ نہیں کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رمضان میں عبادت کریں جب تک موت نہ آ جائے، رمضان کے بعد رمضان آپ عبادت کرتے نہیں، ہر مہینے میں۔ عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے صرف رمضان میں نہیں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ تو حضرت عائشہ خود بھی ان کا عمل کیا تھا اور اللہ کے نبی کا کیا تھا کہ جب کوئی عمل کرتے تو پھر اس کو پکڑ لیتے اور پھر ساری زندگی رکھتے۔ جیسے جو سنن رواتب ہم 12 رکھتے ہیں، ام حبیبہ نے سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لوگوں نے ان کے بارے میں کہا کہ جس دن وہ انہوں نے سنی اس دن سے اب وفات تک انہوں نے 12 رکھتے ہیں جو سنن رواتب ہیں وہ نہیں چھوڑیں، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، اور عشاء کے بعد 2۔ جو شخص ان کو دن میں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں۔ ان سے سنی عباس رحمہ اللہ نے، انہوں نے جب سنی پڑھنا شروع کر دیں اور موت کے ٹائم تک نہیں چھوڑیں۔ ان سے سنی عامر بن عوس نے، اور جب سے سنی اور موت کے ٹائم تک نہیں چھوڑیں۔ ان سے سنی نعمان بن سالم نے، اور جب سے وہ سنی موت کے وقت تک ختم نہیں کی اور پڑھتے رہے۔ یہ وہ تھے صحابہ اور تابعین و تبع تابعین۔ اذا عملته العمل عزمته، حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ کوئی عمل کرتی تھیں پھر اس کو ہمیشہ رکھتی تھیں، بے شک بندہ لمیٹڈ ہی کرے۔ سو رمضان واز جسٹ اے پروف دیٹ یو کین ورشپ اللہ سبحانہ تعالیٰ immensely۔ روزے بھی رکھے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کریں، لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، بھوک اور پیاس بھی ہے، رمضان میں روزانہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، خدمت بھی کر رہے ہیں سب کی۔ تو رمضان واز اے پروف کہ تم کر سکتے ہو۔
تم کر سکتے ہو, تم کرتے کیوں نہیں ہو پھر؟ So the last few things is the secret principle. ویسے تو سلف صالحین سے ملتا ہے, میں نے اس کا ایک نام دیا ہے, I call it the base principle. The base principle. اور سلف صالحین یعنی امام حسن بصری اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور مختلف سلف سے ملتا ہے یہ پرنسپل. اور وہ کیا کہا کرتے تھے, اجعل لك في كل مدمار قدرا به تبدع ومنه تنطلق وإليه تعود. کہ اپنے لیے ہر عبادت کی ایک بیر منیمم سیٹ کر لو, وہاں سے ٹیک آف کرو, آگے بڑھو اور پھر واپس وہیں تک آ جاؤ. لیٹ می ایکسپلین. سبحان اللہ, دس از امیزنگ, دس از اے جیم اینڈ دس از لائف چینجنگ گائز. وہ کہتے ہیں کہ سیٹ اے بیسک اسٹینڈرڈ فار ایوری عبادت. فار ایگزامپل تہجد کے لیے آپ اپنے لیے سیٹ کر لیں کہ میں نے فجر سے صرف 5 منٹ پہلے اٹھ کے 2 رکعتیں ہی پڑھ لینی ہیں. یا کوئی انسان اپنے لیے کر لے کہ مجھے صرف ایک وطر پڑھنا ہے فجر سے پہلے, فجر کے وقت داخل ہونے سے پہلے 5 منٹ کے پہلے اٹھ کے ایک وطر پڑھنا ہے. بھی تبدع, اس سے تم کنٹینیو, اس سے تم شروع کرو. ومنہ تنطلق, اور جب اچھے ڈیز ہوں, جب تمہارا دل چاہے مزید پڑھنے کا تو آگے جاؤ اور پڑھو, 2 پڑھ لو, 3 پڑھ لو, یعنی وطر پڑھنے کے ساتھ ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لو, 4 پڑھ لو, 8 پڑھ لو, 11 پڑھ لو. وَإِلَيْهِ تَعُودُ, اور جس دن رینی ڈیز ہو نا, جس دن ٹریول ہے, تھکاوٹ ہے, تو پھر ایک وطر پہ واپس آ جاؤ, بٹ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ تمہارا بیس ہے, یہ تمہارا بیر منیمم ہے. سو دا بیس از 1 وطر اور 2 رکعات, فار ایگزامپل 2 رکعات اینڈ 1 وطر. ہاں, یہ تم نے بیر منیمم ہر دن پڑھنی ہی پڑھنی ہے. یہاں یہ تم پڑھو اور پھر جب دل چاہے, جب ہمت ہو, جب طاقت ہو, جب موڈ ہو تو اور پڑھ لو, بٹ واپس آ کے یہیں پہ رک جاؤ, اس سے نیچے نہیں ہٹنا. کبھی ایسا نہ ہو کہ اٹھے ہی نہیں. ہمارا رسول کیا ہوتا ہے, either all or nothing at all. نہیں, صحابہ کے پرنسپل, فار ایگزامپل قرآن پڑھنا ہے, بے شک 5 منٹ پڑھیں, لیکن روزانہ پڑھیں. جس دن ٹائم مل جائے اس دن 1 گھنٹہ پڑھ لیں, 1.5 گھنٹہ پڑھ لیں, آدھا گھنٹہ پڑھ لیں, بٹ جب واپس آئیں تو 5 منٹ سے نیچے نہیں اترنا. صدقہ دینا ہے 10 روپیز ایوری سنگل ڈے. جس دن زیادہ مال آ گیا, جس دن زیادہ ایمان تازہ, اس دن مزید دیتے ہیں, لیکن اتنا میں نے کم از کم دینا ہے. میں I'm just giving example, some could be like 1000 rupees per day. مجھے ایک اپنے دوست کی عادت بڑی پسند آئی اور مجھے ابھی خیال آتا ہے. تو وہ اس کا اسٹریٹجی اور یہ تھا کہ میں نے فجر سے لے کے اشراق تک بیٹھنا ہے ایوری فرائیڈے. اس کا فرائیڈے تھا, آپ کوئی اور دن سلیکٹ کر لیں کہ اس دن میں نے نہیں مس کرنا. میں نے کہا یار یہ تو بہت کم ہے, ہفتے میں 1 دن, یہ تو بہت کم ہے. اینڈ سبحان اللہ, ہی کیپس آن ڈوئنگ دس پریکٹس ایوری سنگل فرائیڈے. اور میرے کبھی کبھی مہینے بھی گزر جاتے ہیں اور میں ایک بھی نہیں کر پا رہا ہوتا. سو اپنی ایک بیس لازمی سیٹ کرے کہ اتنا تو میں نے بیئر منیمم لازمی. فار ایگزامپل مارننگ اینڈ ایوننگ سپلیکیشنز اپنے طے کر لیں کہ میں نے آیت الکرسی اور 3 کل اور ایک دعا یہ لازمی پڑھنی ہے, ان سے نیچے میں کبھی نہیں جاؤں گا. جب ٹائم ہو اور زیادہ دل چاہے تو آل 25 اور 27 اذکار جتنے بھی آتے ہیں وہ پڑھ لیں. بٹ جب نیچے گریں, جب نیچے آئیں, جب بزی ہوں, جب ٹریول ہو, تو پھر اس سے نیچے نہیں جانا. وہ آیت الکرسی, وہ 3 کل اور ایک دعا لازمی پڑھیں, کیونکہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. سب سے بہترین اعمال جو اللہ تعالیٰ کو لگتے ہیں وہ ہیں جو چھوٹے کیوں نہ ہوں لیکن کنسسٹنٹ بیسس پہ ساری زندگی لیے کیے جائیں. اور سبحان اللہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا, رسول اللہ واٹ شوڈ آئی فاسٹ, میں کیا فاسٹنگ کروں؟ تو آپ نے کہا 3 دن فاسٹنگ کر لیا کرو, ایام بیز 13th 14th and 15th آف دا لونر کیلنڈر. تو انہوں نے کہا نہیں آئی کین ڈو اٹ مور. انہوں نے کہا اوکے ایوری منڈے اینڈ تھرسڈے. انہوں نے کہا نہیں رسول آئی کین ڈو اٹ مور. انہوں نے کہا اوکے ایوری آلٹرنیٹ ڈے, ایک دن کرو ایک دن چھوڑو. انہوں نے کہا نہیں آئی کین ڈو اٹ مور. انہوں نے کہا نہیں دس از دا بیسٹ آف فاسٹنگ اینڈ دس از دا فاسٹنگ آف داؤد علیہ السلام, اس سے اوپر نہیں جانا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیں. اور سبحان اللہ بائی دا اینڈ آف ہز لائف ہی سیڈ کاش میں اللہ کے نبی کی بات مان لیتا,
جو ان نے مجھے ایڈوائز کی تھی، بیکاز ان کے لیے ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑنا اور ایک دن رکھنا بہت ٹف ہو گیا تھا. بٹ صحابی رسول تھے، سنس اللہ کے نبی کی ایڈوائس تھی، اس پہ کیسے پیچھے ہٹ رہے تھے. ہی کیپٹ آن ڈوئنگ اٹ بٹ اٹ بیکیم ویری ہارش اینڈ ٹف فار ہیم. کہتے ہیں کاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی ایڈوائز فالو کر لیتا، مہینے میں 3 والی یا منڈیز اینڈ تھرسڈیز والی، تاکہ میں ان پہ ہی رہتا. سو سیٹ یور سیلف دس بیس پرنسپل ان یور لائف. آج لکھیں کہ مجھے کون کون سے کام ہیں جو بیر منیمم کرنے ہیں، ان سے میں نیچے نہیں ہٹوں گا، لیکن وہ لازمی کریں، پھر ان پہ کمپرومائز نہیں کرنا. دیز آر NCPs رائٹ، نان کسٹم پیڈ نہیں، نو کمپرومائز پالیسیز. ٹھیک ہے. بشر الحافی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ there are people who work hard during Ramadan, but once Ramadan departs, they leave that worship. He says, how evil are such people who only know Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadan? How evil are such people who only recognize Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadan only? Never be like such people. So if you want to know کہ آپ کا رمضان ایکسیپٹڈ تھا یا نہیں، آپ کا رمضان اللہ نے قبول کیا یا نہیں، see your life after Ramadan. See your days and nights after Ramadan. Present yourself to the Quran after Ramadan. And see your taqwa. Yes, it is inevitable کہ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں. بٹ سی کہ میرا قرآن، میری تلاوت، میرا ان گناہوں کے بعد اٹھنا کیسا ہے. میرے وہ گناہ کنسسٹنٹ تو نہیں ہے، میں بار بار سیم سوراخ سے ڈسا تو نہیں جا رہا، میں سیم اس ہول سے پکڑا تو نہیں جا رہا. And repent and have remorse, but don't fall in that similar sin again and again, and elevate your life and improve your life and become a better version of yourself, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.